کہ پاک افغان مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ پاکستانی وفد اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق، آگاہ کیجیے گا، مذاکرات کا ایک نیا دور آج سے شروع ہوگا۔ جی بالکل، استنبول میں پاکستان افغان طالبان میں مذاکرات کا آج ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اب آپ جیسا جانتے ہیں کہ پاکستان پہلے دن سے بڑا مثبت پاکستان نے ہمیشہ مسئلے کے حل کی طرف توجہ کی، اور تاہم دوسری طرف سے جو ہے کہ بڑا جارحانہ اور غیر دخل روی اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے تعطل آ گیا تھا، ڈر لاک ہو گئی تھی۔ تاہم میزبان ممالک ملک جو ہے ترکیہ اور دوست ملک قطر کی درخواست کے اوپر پاکستان نے استنبول میں دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہوا ہے۔ پاکستانی وفد جو واپس روانگی کے لیے بالکل تیار تھا، انہوں نے پاکستان جو ہے آنا تھا، تاہم اب جو ہے وہ استنبول میں قیام کرے گا اور ان مذاکرات کو کسی منطقی زیادہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کا کہنا ہے پاکستان نے ایک دفعہ پھر ایک کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے امن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، طارق ساتھ موجود رہیے گا۔ سابق سفیر نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا کل جو لگ رہا تھا کہ مذاکرات شاید اب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ہر سرمی دکھائی جا رہی تھی افغانستان کی جانب سے، لیکن آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات پھر سے شروع ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں خوش آئند ہے مذاکرات کا دوبارہ شروع ہونا؟ دیکھیے، جو میزبان ہے نا وہ کسی وجہ سے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ اس کا کوئی نتیجہ ایسا نکلے کہ ان کی میزبانی کا بھرم بھی رہے اور علاقے میں امن جو ہے اس کی بھی کوئی کسی قسم کی گارنٹی مل سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پہلے دن سے پاکستان کا موقف تھا، وہ ہمیں جو اطلاعات ملی اس کے مطابق یہ تھا کہ جی وہ زبانی کلامی تو مان رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی کو اپنی ایڈیشنل جو ڈیمانڈز ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ بہت پرانے ماضی کی ہیں وہ انہوں نے کھول کے رکھی ہیں، تو جس وجہ سے کہ یعنی یہ آپ کی یعنی کوئی لکھت پڑھت ہو نہیں سکی، کوئی معاہدہ ہو نہیں سکا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے مان لیا ہے کہ ہم رک جاتے ہیں، ہم امن کو ایک اور موقع دیتے ہیں اور کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بات آگے نہ بڑھے، کیونکہ وہ جو جھڑپیں تھیں وہ باقاعدہ طور پہ جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، جو کہ ہماری طرف سے کہا بھی گیا کہ اگر یہ مذاکرات جو ناکام ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی۔ اور وہ انہوں نے خواجہ صاحب نے کیوں اس طرح سے کہا، کیسے کہا، وہ بعد کی بات ہے، لیکن اسٹیٹ کی پالیسی یہی سمجھ میں آئی پاکستان کی کہ ہم لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور کسی قسم کا کوئی چانس نہیں لے رہے۔ ٹاکنگ پوائنٹ ایک ہی ہے اور ایک ہی بات ہے جو کہ ہم برسوں سے دہرا رہے ہیں، خاص طور پہ 2021 کے بعد سے جب یہ طالبان 2 آئے ہیں، تو ہم دہرا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے دہشت گردی ادھر ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور ٹی ٹی پی کا نام، خوارج کا نام ہم کہہ چکے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں بی ایل اے کا بھی پتہ ہے، مجید بریگیڈ کا بھی پتہ ہے، بلوچستان میں کیا انڈیا کروا رہا ہے، یعنی وہ پراکسی وارز جو ہیں وہ اس نے اب باقاعدہ طور پہ $1 بلین وغیرہ دے کے اور متقی صاحب کی 6 دن کی میزبانی کر کے تو باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے اب سامنے آ گیا کہ افغانستان جو ہے، افغانستان تو نہیں کہنا چاہیے، طالبان جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اور مودی سرکار جو ہے وہ کچھ اپنی ہزیمت مٹانا چاہتی ہے، کوئی کسی طرح سے خدا نخواستہ پاکستان کو نیچا دکھانا چاہ رہی ہے، اور وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ افغانستان کے کچھ جو ہے نا وہ مسائل جو بائی لیٹرل 2 طرفہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اب ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ وہی ہے، ہمیں ایک ہی چیز چاہیے کہ افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ نہ آئے، اور اس کے لیے طالبان کی جو حکومت ہے ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے
कि ये सारा कुछ जो है उनके यहाँ हो रहा है। उसकी एक दलील हमें पहले मिली जब जो ही ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो पहली मुलाकात में ही इन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे पास ये टीटीपी और ये अल-ख्वारिज जो हैं ये मौजूद हैं, तो बताइए कहाँ कहाँ मौजूद हैं, जिस पे कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल, मज़ाक़ाख़ेज़ सूरत हाल सामने आई। अब उस वक्त से लेके अब तक जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन किसी नतीजे पे मुंतज नहीं हो रही ये बातें, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि ज़बानी वो बात करने की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे तो नहीं होता ना कि आप कहें कि अच्छा जी ठीक है हम करेंगे, हम मान रहे हैं। ये कोई कबायली जिरगा तो नहीं है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें ये कहा जाता है जी कि मेरी ज़बान पे आप एतबार करें और हम कॉल के बड़े पक्के हैं वगैरह वगैरह। तो अच्छा है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि यानी तुर्की ने ये कहा है कि जी आप एक मौका जो है वो अमन को और दें। क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है नहीं तो तालिबान को ये बात माननी पड़ेगी, वरना फिर वो जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा है कि हम अपनी यानी सरजमीन को पाक तो करना है, हमने हमारी अस्करी क़यादत भी कई बार कह चुकी है, फिर हम वो करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और वो शायद अफगानिस्तान के तालिबान को अच्छा ना लगे। ठीक है, साबिक सफ़ीर नजमुल साकिब साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।